بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان اگر کوئی صرف بول چال کی سیکھتا ہے نا کہ میں اس کو بولوں گا، اس کے لیے اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی اس لحاظ سے سیکھتے ہے کہ میں قرآن کریم حدیث چونکہ عربی میں ہے اس کو سمجھوں، تو اس کے لیے ہر زبان کی طرح عربی کی بھی گرامر ضروری ہے۔ عربی گرامر کو علم الصرف علم النحو کہا جاتا ہے۔ تو علم الصرف علم النحو، پہلے دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی لفظ کی آخری حالت معلوم کرنی ہو زبر زیر پیش وغیرہ کے حساب سے، مثلا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمدن پڑھتے ہیں، اور اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ وہاں محمدن ہے، یہاں کلمہ محمدن کیوں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ہمیں اس علم نحو کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اسلی، تو نماز پڑھتا ہے تسلی، وہ نماز پڑھتا ہے یسلی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے علم الصرف۔ صیغے، الفاظ صیغے کیسے بنانے ہیں، ایک سے دوسرا صیغہ، ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنانا ہے، تیسرا کیسے بنانا ہے، اس صرف سے ہمیں اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں آج انشاءاللہ ہم علم النحو کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ علم النحو کی تعریف۔ یہ کتاب کون سے علم میں ہے؟ علم النحو، علم النحو، بولیں علم النحو، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی بھی علم ہم شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دو تین چیزیں جانتے ہیں۔ ایک اس کی تعریف کیا ہے، پھر اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تعریف مطلب وہ علم کیا ہے، کوئی پوچھا یہ کیا علم ہے، اس کا جو ہے یہ علم ہے کیا، ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ یہ بتائیں کیا لکھے ادھر؟ عربی کا وہ علم نہ ہو، عربی کا علم نہ ہو وہ علم کہ جس میں اسم فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ عربی کا علم نہ وہ علم ہے جس میں اسم فعل حرف، یہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، یہ آگے ہم تفصیل میں پڑھتے ہیں، اس کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں ہم، اور پھر ہر کلمے کے آخر میں حرف کی حالت، جیسے میں نے ابھی مثال دی محمدن محمدن، یہ معلوم ہو تو اس علم کو کیا کہیں گے؟ علم النحو، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر دوسری بات، اس علم کا فائدہ کیا ہوگا جب ہم اس کو سیکھیں گے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ مثلا زید، دار، داخلہ، فی، یہ چار جو ہے کلمے ہیں، اس سے ایک جملہ بنے گا۔ تو اب ان چاروں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا، اس کو صحیح طور ادا کرنا، یہ علم النحو سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے دار زید داخلہ فی، یہ غلط ہو جائے گا، داخلہ دار زید فی غلط ہو جائے گا۔ اب ہم نے کس ترتیب سے اس کو بولنا ہے، اور آخر میں ہم نے زبر زیر پیش کیا پڑھنا ہے، یہ ہمیں علم النحو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ انشاءاللہ اس علم کو آگے پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اس جملے کو کس طرح بولنا ہے۔ داخلہ زیدن فی الدار یا فی دارن، ٹھیک ہے۔ داخلہ پڑھیں گے، زیدن پڑھیں گے، زیدن نہیں پڑھیں گے، زیدن نہیں پڑھیں گے، یہ کیوں؟ یہ ہمیں یہ علم بتائے گا۔ اچھا، فی کے بعد دارن پڑھیں گے، کیوں؟ دارن کیوں نہیں، دارن کیوں نہیں، یہ ہمیں یہ علم بتائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دو باتیں ہوگی، علم النحو کی تعریف، علم النحو کا فائدہ۔ اس فائدے کو علم النحو کا غرض و غایت بھی کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ سے نا کہ علم النحو کی تعریف، آپ یہ زبانی سنا لیں، پھر پوچھے علم النحو کی غرض و غایت کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہوا؟ یہ وہی ہے غرض و غایت، یعنی اس کا فائدہ، اس کا مقصد، یہ فائدے والی بات جو ہے نا غرض و غایت میں آئے گی۔ پھر موضوع لہو، موضوع لہو یا مختصراً کہتے ہیں اس کا موضوع کیا ہے۔ موضوع یعنی اس کا مین بنیادی پوائنٹ، مین اس کا عنوان سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس موضوع سے کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، جس سے ساری بات شروع ہوتی ہے، جس سے سارا جو ہے تفصیل ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آپ سے پوچھے نا کہ ڈاکٹری جو تعلیم ہے، یہ طب کی تعلیم ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان کی صحت، بیماری، اس سے بات ہوتی ہے نا، اس کا مین چیز تو یہ ہے۔ ایسے تو علم النحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ کلمہ کیا ہے؟ کلام کے، اس پہ انشاءاللہ آگے بات آتی ہے۔ تو اب آج آپ نے کیا سیکھا کہ علم نحو ہم پڑھنے والے ہیں، اس علم نحو کی تعریف کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے یعنی غرض و غایت، اور اس کا موضوع کیا ہے۔ یہ تین باتیں سمجھ آ گئی انشاءاللہ۔